آخری سوال، کیا اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے؟ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ بھائی اس تمام اسلامی احکامات میں تمہیں کون سا حکم زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا میں نے قرآن پر بہت سوچا، مجھے یہ آیت بہت پسند ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ یہ 4 شادیوں والی آیت مجھے بہت پسند ہے۔ پھر دوسری آدمی سے پوچھا کہ آپ کو کون سی آیت پسند ہے؟ اس نے کہا کہ یار میں نے بھی قرآن پر بہت غور کیا، مجھے یہ آیت بہت پسند ہے کہ اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ اوپر سے دسترخوان بھیج دیں اور سارے کانوں سے بھرا ہوا ہو۔ تو مسلمانوں کو آج کل خصوصاً مولویوں کو جیسے ان کو مدرسہ ملے اور 2-3 آیتیں ملے اور ایک تھوڑی سی آواز شواز بھی اللہ دے دے تو وہ سب سے پہلا کام جو کرتا ہے 2 شادیاں 3 شادیاں 4 شادیاں کر لیتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم نے 4 شادیوں کی اجازت قطعاً نہیں دی ہے، نہیں دی ہے۔ قرآن کریم نے اس کو مشروط کیا ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے جس طرح کہ آپ مجھے کہیں کہ مفتی صاحب یہ قلم آپ مجھے عنایت کیجیے، میں آپ سے کہوں کہ بالکل جی، مگر آپ آسمان پہ چڑھ کر کے دکھائیے، تو کیا میں یہ قلم آپ کو دے رہا ہوں؟ بالکل نہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ قلم مجھے دینا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ آسمان پہ چڑھیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو تم 2-2 3-3 4-4 شادیاں کرو، لیکن اگر تمہیں خوف ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا نہیں لا سکتے اور عدل نہیں کر سکتے ہو، عدل عین دال لام، اب اس لفظ کی تشریح کوئی سن لے تو سمجھ لے کہ آسمان پہ چڑھنا ہے یا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ڈر ہو، خوف ہو، معمولی سا شبہ بھی اگر تمہیں ہو کہ میں عدل نہیں کر سکوں گا، فواحدتاً، پس ایک پر گزارا کرو۔ تو کسی کا باپ عدل کر سکتا ہے 2 عورتوں کے درمیان، جبکہ ایک خوبصورت ہوگی دوسری بدصورت ہوگی، ایک جو ہے نا زبان کی میٹھی ہوگی دوسری کڑوی ہوگی، ایک میں انسانیت بھری ہوگی دوسری کے اندر خباثت بھری ہوگی، ایک جو ہے آپ کی طبیعت کو جانتی ہوگی دوسری نہیں جانتی ہوگی، ایک جو ہے نا وہ گدوں کی طرح زندگی گزارے گی اور دوسری جو ہے نا انسانوں کی طرح زندگی گزارے گی۔ تو آپ بتائیں، ایک نئی دلہن ہے، کل پرسوں ترسوں آئی ہیں اور آپ نے اس کو بڑے ناز سے شادی کرائی ہے، اور دوسری جو ہے نا اس کے 5-6 بچے ہیں، بوڑھی ہو گئی ہے، بیمار ہو گئی ہے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اس کے اندر عدل کر سکے۔ اور آج کل کا مسلمان جس کے اوپر سے عدالت اور حکمران اور اسلام کا بھی کوئی بوجھ نہیں ہے، اور مولوی بھی صرف جو ہے نا اس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ نے دن کو قتل بھی کیا لیکن رات کو آپ صلاۃ تسبیح پڑھ لے اللہ معاف کر دیتا ہے، وضو کر لو تو اس سے بھی گناہیں معاف ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن کریم نے ایک کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی عدل نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ایک ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ کوئی بھی عدل نہیں کر سکتا۔